نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك اللهم ارزقنا اخلاص الہی آمین۔ لیسن نمبر 122 سورہ ہود آیت نمبر 102 سے لے کر 123 تک انشاءاللہ، 102 سے لے کر 123 تک۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح اخذ ربک، پکڑ ہوتی ہے آپ کے رب کی، اذا، جب، اخذ القری، وہ پکڑتا ہے بستیوں کو، وہی، حالانکہ وہ، ظالمۃ، ظالم ہوتی ہیں، انا، بے شک، اخذہ، اس کی پکڑ، علیم، شدید، دردناک ہے، شدید ہے۔ جیسے کہ ہم نے پیچھے بستیوں کے واقعات پڑھے، جس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نافرمان بستیوں کو ہلاک کر دیا، اب اللہ تعالیٰ کنکلوژن کے طور پر یہ بات کر رہے ہیں، خلاصے کے طور پر یہ بات کر رہے ہیں کہ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کی پکڑ ہوتی ہے جب اللہ تعالیٰ بستیوں کو پکڑتا ہے اس حال میں کہ وہ ظالم ہوتی ہیں، یعنی انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہوتا ہے کفر اور نافرمانی کر کے، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پکڑ بہت ہی دردناک ہے، یعنی درد دینے والی ہے اور بہت ہی شدید ہے۔ ان، بے شک، فی ذالک، اس میں، لآیتن، البتہ ایک نشانی ہے، لمن، واسطے اس کے جو، خوف، ڈرے، عذاب الآخرہ، آخرت کے عذاب سے، ہر ڈرنے والے کے لیے ان واقعات میں نشانی ہے۔ ذالک، یہ، یعنی یوم آخرت، یومن، ایک دن ہے، مجموعن، جس میں جمع کیے جائیں گے، لہو، اس میں، الناس، سب لوگ، وذالک، اور یہ، یومن، ایک دن ہے، مشہود، حاضری کا۔ قیامت کو یہاں پر یوم مجموعن اور یوم مشہود کہا گیا ہے۔ یوم مجموعن اس لیے کہ دنیا کے تمام لوگ میدان محشر میں اکٹھے ہوں گے، اور یوم مشہود اس لیے کہ سب لوگ حساب اور بدلے کے لیے حاضر کیے جائیں گے۔ دوسری وجہ، لوگوں کے مقدمات پر گواہیاں پیش کی جائیں گی، اور تیسری وجہ کہ اللہ تعالیٰ، فرشتے اور تمام لوگ سب مشاہدہ کریں گے، کیونکہ مشہود کا جو لفظ ہے شین ہا دال سے ہے، مشاہدہ کرنے کو کہتے ہیں، خواہ بصر سے یا بصیرت سے، یعنی ظاہری اور دل کی آنکھوں سے سب دیکھ رہے ہوں گے۔ کل قیامت کے دن سارے لوگ اپنی بصر اور بصیرت دونوں کے اعتبار سے قیامت کے دن کا مشاہدہ کر رہے ہوں گے، تو سب لوگ حاضر کیے جائیں گے حساب کے لیے اور بدلے کے لیے۔ پھر یہ کہ لوگوں کے مقدمات پر گواہیاں بھی پیش کی جائیں گی، شاہد پیش کیے جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ، فرشتے اور تمام لوگ سب مشاہدہ کریں گے۔ تو یہ دن ہے جمع ہونے کا، جس میں سارے لوگ جمع ہوں گے، اور یہ دن ہے حاضری کا۔ تو اس دن سے کوئی نہیں بچ سکتا، قیامت ڈیفینیٹلی آئے گی، اور اس دن سبھی کو اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہو کر جواب دینا ہے۔ وَمَا نُؤَخِّرُهُ، اور نہیں ہم تاخیر کر رہے اس کو، الا، مگر، لِأَجَلٍ، واسطے ایک مدت کے، معدود، گنی چنی۔ جیسے ہی قیامت کا ذکر آتا ہے انسان کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے تو پھر یہ قیامت کب آئے گی، ابھی تک آئی کیوں نہیں؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک ٹائم کو فکس کر لیا ہے، ہم اس کو پوسٹ پون نہیں کر رہے، ہم اس کو مؤخر نہیں کر رہے، مگر یہ کہ ایک ٹائم ہے اس کا جس وقت وہ آئے گی، قیامت اپنے وقت پر ہی آئے گی۔ لیکن یہاں اس بات سے یہ واضح نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ اس پر قادر نہیں ہے۔ بہت سے نافرمان لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم غلط ہیں تو قیامت کیوں نہیں آتی؟ تو یہاں اس بات کا جواب دیا گیا ہے کہ قیامت اب تک کیوں نہیں آئی، اس لیے کہ اس کا ابھی ٹائم نہیں آیا، وہ اپنے ٹائم پر ہی آئے گی۔ یوما، جس دن، یاتی، وہ آ جائے گی، لا تکلم، نہ کلام کرے گا، نفسن، کوئی شخص، الا، مگر، باذنہ، ساتھ اس کے اذن کے۔ قیامت کا دن جب سب کے سامنے آ جائے گا تو
کوئی بھی اس دن بات نہیں کر سکے گا۔ آج تو لوگوں کو یہ مذاق لگتا ہے، وہ اس پر یقین نہیں رکھتے، لیکن اس دن کوئی بول بھی نہ سکے گا، سب کی بولتی بند ہو جائے گی۔ اس دنیا میں اگر کوئی واقعہ ہو جائے تو سب لوگ بولنے لگتے ہیں، انفرادی اور اجتماعی طور پر تبصرے ہوتے ہیں، خبریں شائع ہوتی ہیں، ریویوز ہوتے ہیں، لیکن قیامت کے دن ایسا نہیں ہوگا۔ قیامت کے دن انسان کو اپنے سارے گناہ تسلیم کرنے ہوں گے۔ تو یہاں جو بات ہو رہی ہے کہ کوئی بھی کل گفتگو نہ کر سکے گا، تو گفتگو نہ کرنے سے مراد کسی کو اللہ سے بحث کی یا شفاعت کرنے کی ہمت نہ ہوگی، الا یہ کہ اللہ اجازت دے۔ بخاری کی روایت میں آتا ہے کہ اس دن یعنی قیامت کے دن انبیاء کے علاوہ کسی کو بھی یارائے گفتگو نہ ہوگا، یعنی گفتگو کی ہمت کسی کو بھی نہ ہوگی، اور انبیاء کی زبان پر اس دن سلم سلم صرف یہی ہوگا، یعنی یا اللہ بچا لے یا اللہ بچا لے۔ تو اس دن انبیاء کی زبان پر بھی صرف یہی کلمہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ تو بچا لے۔ فمنہم، تو ان میں سے بعض، شقیٌ، بدبخت ہوں گے، یعنی برے اعمال کی وجہ سے۔ کچھ لوگ شقی ہوں گے یعنی بدبخت ہوں گے، بد نصیب ہوں گے اپنے برے اعمال کی وجہ سے۔ وسعید، اور بعض خوش بخت ہوں گے یعنی اچھے اعمال کی وجہ سے۔ شقیون کا جو لفظ ہے یہاں پر شین قاف واو سے ہے۔ ایسے شخص کو کہتے ہیں جو فطرتاً بدبخت ہو یا بد نصیب ہو، ایسی بدبختی جو مقدر میں ہو۔ اب اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کسی کے نصیب میں بدبخت ہونا لکھ دیا اور کسی کے نصیب میں خوش بخت ہونا لکھ دیا ہے۔ ایکچولی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہمیں عمل کرنے کا اختیار دیا ہے، ہم کریں گے کون سا عمل، اللہ نوز ایوری تھنگ، اللہ تعالیٰ وہ سب کچھ جانتے ہیں۔ اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہماری تقدیر میں پہلے سے ہی لکھ دیا ہے کہ ہم کیا کرنے والے ہیں۔ پھر اسی طرح سے وہ سعید، سعید کا لفظ سین عین دال سے ہے، معنی جو فطرتاً نیک ہو، اور خیر کے حصول میں اللہ کی مدد کا ہونا بھی سعادت مندی کہلاتا ہے۔ یعنی سعادت کا ملنا دراصل کیا ہے کہ آپ کوئی کام نیکی کا کرنے جا رہے ہوں، اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے، تو یہ بڑی ہی سعادت کی بات ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں جیسے ہی کل قیامت کا دن آئے گا، ایک تو کوئی بات نہیں کر سکے گا اللہ کے سامنے، کسی میں بھی بحث کرنے کی اور شفاعت کرنے کی ہمت نہ ہوگی مگر یہ کہ جس کو اللہ اذن دے۔ پھر یہ کہ کچھ لوگ بدبخت ہوں گے اور کچھ لوگ خوش بخت ہوں گے، کیونکہ یہی دو کیٹیگریز ہوں گی نا کل قیامت کے دن، یا تو اہل جنت ہوں گے یا پھر اہل جہنم ہوں گے، کوئی تیسرا رزلٹ تو ہے نہیں۔ فَأَمَّا الَّذِينَ، تو رہے وہ لوگ جو شقو بدبخت ہوئے، فَفِي النَّارِ، تو آگ میں ہوں گے، لہم ان کے لیے، فیہا اس میں، زفیرٌ چیخ و پکار ہوگی، وشہیق اور دھاڑنا۔ زفیرٌ کا جو لفظ ہے زا فا را سے ہے، لمبی سانس باہر نکالنے کو کہتے ہیں، گدھے کی پہلی آواز کو بھی کہتے ہیں۔ شہیق کا لفظ شین ہا قوف سے ہے، گدھے کی آخری آواز کو کہتے ہیں جس میں دھیرے دھیرے آواز کم ہو جاتی ہے۔ تو جو بھی بدبخت ہوں گے، ایک تو وہ آگ میں ہوں گے، اور جیسے ہی وہ آگ میں ڈال دیے جائیں گے، درد اور کرب کی وجہ سے چیخ و پکار کریں گے اور دھاڑے ماریں گے۔ خالدین فیہا، ہمیشہ رہنے والے ہیں اس آگ میں، ما دامت السماوات والارض، جب تک قائم رہیں آسمان اور زمین۔ یہ جو الفاظ ہیں ما دامت السماوات والارض، یہ الفاظ عربس دوام اور لامحدود مدت بیان کرنے کے لیے بطور محاورہ استعمال کرتے تھے۔ جب بھی کسی بھی چیز کی دوام کو بیان کرنا ہو یا پھر ان لمیٹڈ ٹائم پیریڈ کو بیان کرنا ہو تو وہ یہ کہتے تھے ما دامت السماوات والارض۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہی کے انداز میں یہ بتایا ہے کہ یہ جہنم میں جانے والے ہمیشہ آگ میں رہیں گے جب تک قائم ہے آسمان اور زمین، یعنی خالدین فیہا ابدا جو ہے نا،
یہ ابدا کو ما دامت السماوات والارض کہہ کر بیان کیا گیا ہے، یعنی یہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے. جو بھی اہل کفر اور شرک ہیں وہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. پھر یہ کہ اگر ہم ظاہری الفاظوں کا لحاظ رکھتے ہوئے ایک مفہوم یہ بھی لیں کہ آخرت کے آسمان اور زمین جنت اور دوزخ کی طرح ہمیشہ رہیں گے، بالکل اسی طرح سے اہل کفر اور شرک بھی جہنم میں ہمیشہ رہیں گے. یعنی جو اخروی زمین اور آسمان ہیں وہ بھی ہمیشہ رہیں گے. ابھی جو آپ زمین اور آسمان دیکھ رہے ہیں اس دنیا کے، وہ تو ختم کر دیے جائیں گے، لیکن پھر آخرت میں جو زمین اور آسمان اللہ سبحانہ تعالیٰ بنائیں گے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت اور جہنم کو ہمیشہ کے لیے بنایا ہے، بالکل اسی طرح سے یہ زمین اور آسمان بھی ہمیشہ کے لیے ہوں گے. تو اگر ہم یہ دوسرا مفہوم بھی لیں تو لیا جا سکتا ہے ظاہری الفاظوں کا لحاظ رکھتے ہوئے، یعنی پھر ان سے اخروی زمین اور آسمان مراد لیے جا سکتے ہیں کہ جیسے یہ اخروی زمین اور آسمان ہمیشہ رہیں گے، بالکل اسی طرح سے اہل کفر اور شرک بھی جہنم میں ہمیشہ رہیں گے. ما دامت السماوات والارض، جب تک قائم رہیں آسمان اور زمین. اور کب تک قائم رہیں گے؟ یہ ہمیشہ قائم رہیں گے. تو کیا بتایا جا رہا ہے کہ جو بھی جہنم میں جائے گا وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا. الا مگر ما شاء، جو چاہے، اور ربک کا آپ کا رب. یہاں پر ما جو ہے یہ من کے معنوں میں ہے، یعنی پھر جس کو چاہے آپ کا رب اس کو وہاں سے نکال دے. یہ ایکسیپشن، یہ استثناء بھی گناہگار اہل ایمان کے لیے ہے، یعنی دوسرے جہنمیوں کی طرح وہ ہمیشہ جہنم میں نہیں رہیں گے، بلکہ ابتدا میں جہنم میں یہ گناہگار اہل ایمان جائیں گے، پھر انبیاء اور اہل ایمان کی سفارش سے ان کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کیا جائے گا. الا ما شاء ربک، مگر جو چاہے آپ کا رب. یعنی اگر اللہ خود ہی کسی کے عذاب میں کمی کرنا چاہے یا کسی کو ایک مدت تک جہنم میں رکھے پھر جنت میں ڈالنا چاہے تو اس کو پورا اختیار ہے، اور اللہ تعالیٰ کا ہر فیصلہ انصاف پر مبنی ہوگا. اللہ تعالیٰ کبھی ظلم نہیں کرتا. ان ربک، بے شک آپ کا رب، فعال، کر گزرنے والا ہے، لما، اس کو جو یرید وہ چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ پھر جو چاہتا ہے وہ کر گزرتا ہے، اس کو کوئی مجبور نہیں کر سکتا. وَأَمَّا الَّذِينَ، اور رہے وہ لوگ جو سُعِدُوا، نیک بخت ہوئے، فَفِي الْجَنَّةِ، تو جنت میں ہوں گے، خالدین فیہا، ہمیشہ رہنے والے ہیں اس میں، ما دامت السماوات والارض، جب تک قائم رہیں آسمان اور زمین، الا ما شاء ربک، مگر جو چاہے آپ کا رب. یہاں اس استثناء کے معنی یہ ہیں کہ ان نعمتوں میں ان کا ہمیشہ ہمیشہ رہنا بذات خود امر واجب نہ ہوگا. اگر میں اس کو آسان کر دوں تو جملہ یوں ہوگا کہ جو بھی اہل جنت جنت میں جائیں گے اور ان کو جو بھی نعمتیں دی جائیں گی اور وہ نعمتیں جو ان کے پاس ہمیشہ ہمیشہ رہیں گی، یہ ساری چیزیں خود بخود نہیں ہوں گی، بلکہ یہ بھی اللہ کی مرضی سے ہوگا، اور اللہ کا لطف و کرم ہمیشہ ان کے شامل حال رہے گا. یہی وجہ ہے کہ انہیں تسبیح اور تحمید کا اسی طرح سے الہام کیا جائے گا جیسے بغیر تکلیف کے سانس لی جاتی ہے. جیسے ہم سانس لیتے ہیں نا بہت کمفرٹیبلی، بالکل اسی طرح سے اہل جنت جنت میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کریں گے، اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کریں گے. تو یہ بھی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرنا، اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرنا. اب یہاں پر جو الا ما شاء ربک کے الفاظ ہیں، اس بارے میں کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ یہ استثناء بھی گناہگار اہل ایمان کے لیے ہے. یعنی دوسرے جنتیوں کی طرح یہ گناہگار مومن ہمیشہ جنت میں نہیں رہے ہوں گے، بلکہ ان کو ابتدا میں جہنم میں سزا دی گئی، وہ کچھ عرصہ جہنم میں رہے، پھر انبیاء اور اہل ایمان کی سفارش سے ان کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کیا جائے گا. بات وہی ہو رہی ہے جو پیچھے ہو رہی تھی، لیکن یہاں پر یہ بتانا مقصود ہے کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو جہنم سے ہو کر
جنت میں جائیں گے. عطاءً بخشش ہے، غیر مجذوذ لا زوال نہ منقطع ہونے والی. مجذوذ کا جو لفظ ہے جیم ذال سے ہے. جذا کے معنی اصل میں کسی سخت چیز کو کاٹ کر یا توڑ کر ریزہ ریزہ کر دینا ہے. پھر یہ لفظ صرف کاٹنے یا توڑنے کے معنوں میں استعمال ہونے لگا. تو یہاں پر غیرہ کے ساتھ یہ لفظ آ رہا ہے مجذوذ، یعنی نامنقطع ہونے والی. ویسے اگر صرف مجذوذ کا معنی پوچھا جائے تو کیا معنی ہے؟ منقطع ہونے والی. اور غیر مجذوذ نامنقطع ہونے والی یا پھر لازوال. تو بخشش ہے نامنقطع ہونے والی، یعنی جنت میں جو بھی نعمتیں اہل ایمان کو نصیب ہوں گی وہ کبھی بھی منقطع نہیں ہوں گی. یہ بات کہہ کر اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے دلوں کو سکون بخشا ہے اور اپنے مقصد کی طرف توجہ بھی دلائی ہے کہ اس جنت کی طرف دوڑو، کہ جب تم اس جنت میں داخل ہو جاؤ گے وہاں جو بھی نعمتیں تمہیں ملیں گی وہ تم سے کبھی بھی نہیں لی جائیں گی. پھر یہ کہ اس جملے سے یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ جن گناہ گاروں کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کیا جائے گا اب وہ بھی وہاں ہمیشہ رہیں گے. اللہ کی عطا کی ہوئی نعمتیں ان کے پاس ہمیشہ رہیں گی، اس میں کبھی بریک نہیں آئے گا. فلا تکو پس نہ ہو آپ فی مریۃ شک میں مما یعبدو اس سے جو عبادت کرتے ہیں ہؤلاء یہ لوگ. یہ خطاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محض تاکید کے لیے ہے، ورنہ خطاب عام لوگوں سے ہے. نبی دوسرے لوگوں کے بھی شک کو دور کرتا ہے، وہ خود پھر کیسے شک میں مبتلا ہو سکتا ہے. تو یہاں پر ویسے تو بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کی جا رہی ہے، لیکن یہ انداز صرف اور صرف تاکید کے لیے اختیار کیا گیا ہے، ورنہ خطاب عام لوگوں سے ہے. فلا تک فی مریۃ مما یعبد ہؤلاء ما یعبدون نہیں وہ عبادت کرتے الا مگر کما جیسا کہ یعبدو عبادت کرتے ہیں آباؤہم ان کے باپ دادا من قبل اس سے پہلے. یعنی انہوں نے ان بتوں کی پوجا صرف اور صرف اپنے آبا و اجداد کی اندھی تقلید کی وجہ سے کی ہے. آبا و اجداد کی اندھی تقلید، پھر اسی طرح سے شرک عقائد، یہ سب نقل یعنی اللہ کی لکھی ہوئی کتاب، عقل اور تجربے سب کے مطابق غلط ہے. یعنی اللہ کی کتاب میں شرک کی کوئی دلیل نہیں، اسی طرح سے عقل بھی شرک کو اور اندھی تقلید کو تسلیم نہیں کرتی. اسی طرح سے تجربہ بھی جس کے پاس ہے اس کو یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اندھی تقلید اور شرک یہ سب کچھ غلط ہیں. وَإِنَّ اور بے شک ہم لَمُوَفُّوهُمْ البتہ پورا دینے والے ہیں ان کو نصیبہم ان کا حصہ غیر منقوص بغیر کمی کیے. ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ پوری سزا دے گا. منقوص کا جو لفظ ہے نون قوف صاد سے ہے، نامکمل ہونا، کمی ہونا، عیب اور نقصان کو کہتے ہیں. تو غیر منقوص بغیر کمی کیے، بغیر عیب کے، بغیر نقصان کے اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پوری سزا دے گا. وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنْقُوصٍ. اتنی آیات کی تلاوت سنتے ہیں. وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِمَنْ خَافَ عَذَابَ الْآخِرَةِ ذَلِكَ يَوْمٌ مَجْمُوعٌ لَهُ النَّاسُ وَذَلِكَ يَوْمٌ مَشْهُودٌ وَمَا نُؤَخِّرُهُ إِلَّا لِأَجَلٍ مَّعْدُودٍ. يَوْمَ يَأْتِ لَا تَكَلَّمُ نَفْسٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ
وسعيد فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص. یہ جو لاسٹ میں بات ہوئی وَإِنَّا اور بے شک ہم لَمُوَفُّوهُمْ البتہ پورا پورا دینے والے ہیں ان کو نصیبہم ان کا حصہ غیر منقوص بغیر کمی کے. اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اللہ ان کے آبا و اجداد کی طرح ان کو بھی عذاب دے گا اور اس میں کوئی کمی اللہ تعالیٰ نہیں کریں گے. بعض دفعہ انسان سوچتا ہے نا کہ ہم تو صرف پیروی کر رہے تھے تو ہمیں سزا کم ملے گی، اور جو بھی لیڈران تھے یا جن کو لوگ فالو کر رہے تھے یعنی جن کی لوگ پیروی کر رہے تھے ان کو سزا زیادہ ملے گی. تو ایسا نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر شخص کو اللہ تعالیٰ پوری سزا دے گا، سبھی عذاب میں برابر ہوں گے. اس لیے اندھی تقلید نہیں کرنی، اپنی آنکھیں اور کان کھلے رکھنے ہیں، ہر بات کو دلیل کے ساتھ لینا ہے انشاءاللہ.